ایسا بھی کوئی انجینئر صاحب پردے میں نہیں ہے. اکثر خواتین کے نام بول کے اکیڈمی کے جید اور سینئر ممبران سے میں رابطے میں اس وقت. تو واٹ از دس؟ پہلے تو آپ کہتے تھے کہ اس جیسی کوئی عورت ہی نہیں ہے. آئیو نا داڑھ تھلے تھے اور کہتے تھے یہ مجاہدہ ہے، اس جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، باقی عورتیں تو شے ہی کوئی نہیں. آپ لوگوں کو سانپ سونگ گئے. دیکھیں میں آپ کو ان کے بڑے خطرناک رجوع گنواتا ہوں جو پبلکلی ہائی لائٹ نہیں ہے. میں پہلے آپ کا سخت مخالف تھا کیونکہ میں انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ تھا اور آج بھی ہوں. تو اس سے بڑا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی کہ امت پر ظلم ڈھا رہے ہیں. یہ اپنی وائف کا تذکرہ کر دیتے ہیں. اور ایک اور بھائی شامل ہے، ان کا مائک جو ہے وہ ان میوٹ کیجئے اور ان سے گفتگو ہم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا اور کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ جی میرا نام حسین علی ہے، تعلق ویسے کراچی سے ہے لیکن میں آج کل جو ہے وہ انگلینڈ میں مقیم ہوں، مانچسٹر کے اندر. جی میرے بھائی حکم کیجیے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام لامحدود پیغمبر اسلام سیدنا مولانا محمد رسول اللہ کے لیے. سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جس طرح سے آپ نے ایک علمی میدان سجایا ہے ہماری اسلامی بہنوں کے لیے اور اسلامی بیٹیوں کے لیے، اسلامی بچیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو جزائے خیر عطا کرے. اور میں پہلے آپ کا سخت مخالف تھا کیونکہ میں انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ تھا اور آج بھی ہوں الحمدللہ، لیکن میں سخت مخالف تھا آپ کا اس حوالے سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا بےہودگی ہے، جس طرح ہماری ایک مینٹیلٹی بنا دی گئی تھی. لیکن آپ کے قواعد اور ضوابط کو، آپ کے علمی دلائل کو جب دیکھا سمجھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اسلام میں جس طرح داڑھی پریفیبل ہے اسی طریقے سے خواتین کو چہرے کا پردہ پریفیبل ہے، اور یہ واجب یا فرض کی کیٹیگری میں یہ چیز نہیں آتی. یہ چیز تو اب آپ سمجھ لیں کہ اس پہ تہیہ ہو چکا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں علمی طور پر، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ چیز اب انسان اپنے معاشرے کے حساب سے یا جہاں پر اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، رہن سہن ہے، اس کے حساب سے جو ہے نا وہ یہ معاملات طے کرے کہ اس نے کس قسم کے جو ہے نا وہ اپنے زاویے رکھنے ہیں، اپنے لباس، اپنا گیٹ اپ، یہ حالات کے حساب سے. لیکن ایک چیز کو دین بنا کر پیش کر دینا یہ تو ایک ظلم ہے، اور اس ظلم سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے کہ ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے، جس کا کوئی اس طرح سے قطعاً حکم کہیں دیا ہی نہیں ہے واضح طور پہ، اور آپ اس کو حجت دین بنا دیں. تو اس سے بڑا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی جو ہے نا آپ یعنی کہ امت پر ظلم ڈھا رہے ہیں. یہ میں علماء کی بات کر رہا ہوں. باقی یہ کہ میں خود انجینئر محمد علی مرزا صاحب حفظہ اللہ تعالی سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے علمی دلائل کا علمی طریقے سے جواب دینے میں شرمائیں نہیں، ٹھیک ہے نا. اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا اکثر نام لیتے ہیں اپنی ویڈیوز میں، اپنی وائف کا تذکرہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے کہ یہ خواتین عاصمہ جہانگیر صاحبہ کا تذکرہ کر دیتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر، جن کی آج 6ٹھی برسی بھی ہے ماشاء اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں غریق رحمت کرے. تو اب ایسا بھی کوئی انجینئر صاحب پردے میں نہیں ہے. اکثر خواتین کے نام وہ لے دیتے ہیں اشارتاً کنایتاً. بے نظیر بھٹو صاحبہ کا اکثر انہوں نے ذکر فرمایا ہے. تو یہ جو ہماری بہن ہیں، ہماری باجی ہیں، ہماری بیوی ہیں لاہور والی سیدہ فاطمہ زہرا، ان کو جواب دینے میں کس بات کی شرماہٹ ہے؟ ان کو جواب دینا چاہیے، ٹھیک ہو گیا. لیکن مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ اکیڈمی کے جید اور سینئر ممبران سے میں رابطے میں اس وقت تھا تو وہ ان کی تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے یہ مجاہدہ ہیں، یہ جناب اس جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، باقی عورتیں تو شے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے. آج جب ایک علمی اختلاف کیا تو آپ لوگوں کو سانپ سونگ گئے. تو واٹ از دس؟ پہلے تو آپ کہتے تھے کہ اس جیسی کوئی عورت ہی نہیں ہے، جب وہ ابتسام الہی، ہشام الہی ظہیر کو چیلنج کرتی تھیں. یہ ہماری بہن جو بیٹھی ہیں بی بی جو ہمارے سامنے ماشاءاللہ بیٹھی، یہ جب چیلنج کرتی تھی تب تو آپ لوگ کہتے تھے سبحان اللہ. آج جب انہوں نے ایک علمی اصولی اعتقادی اختلاف کیا ہے تو آپ لوگوں کو سانپ سونگ گئے. تو واٹ از دس؟ آپ پھر اس کا مطلب علمی لوگ نہیں ہیں، آپ ان کو پسند کرتے ہیں جو آپ کی تقلید کریں. آئیو نا داڑھ تھلے اینجی ہوندا ہے.
ٹھیک ہے نا جی. تو بات ساری یہ ہے کہ میں میڈم بھی جانتی ہیں بائی نیم سب کو نا, ندیم ریاض صاحب, ارشاد علی مرزا صاحب. میں نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ میں یہاں کوئی شیڈول مارنے نہیں آیا ہوں. ماشاء اللہ تعالی ابرار حسن صاحب, میڈم سب سے رابطوں میں رہ چکی ہیں ماشاء اللہ تعالی. ٹھیک ہے نا. احسن باکسر کے ٹائم تو خاص طور پر, ٹھیک ہے, جب پرچے ہوتے تھے, تائید و تقلید والے معاملات تھے, اس وقت بڑے یہ خوش تھے. ٹھیک ہے نا. اب کہاں ہیں؟ سنڈے کو انجینئر صاحب آج لیکچر ریکارڈ کرا رہے. ابھی میری بات ہوئی اکیڈمی میں وہ عمران خان کے عدت نکاح والے معاملے پر نا. انجینئر صاحب جب اس حساس ٹاپک کو اپنی اکیڈمی کے اندر ڈسکس آج کر رہے ہیں, کر نہیں سکتے, کر رہے ہیں, تو انجینئر صاحب یہ پردے والا بھی ذرا ڈسکس کر دیجئے پلیز. شاہد اینڈ بلال صاحب ہیں جی, آئیو نا داڑ تھلے این جی ہوندا ہے. جزاک اللہ خیرہ. بہت شکریہ بھائی آپ کا, آپ کی بات سنی آپ نے, جو ہے وہ بات جو کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. میرا نام مت لیں, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اور جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے رینڈملی جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا موقف ریکارڈ کروا دیں یا اپنے دلائل دیں کہ بھئی یہ والی بات کی جاتی ہے, یہ ایسے نہیں ایسے ہے. وہی بات ہے نا, یا اصلاح کر دیں یا اصلاح کر لیں, اپنی دو ہی راستے ہیں. تو میرا کہیں یہ میری ڈیمانڈ نہیں ہے کہ جی مجھے جواب دیں, مجھے ریبٹل کریں, یا وہ اس وجہ سے مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. میرا کام یہ ہے کہ ان کا اتنا بڑا ایک پلیٹ فارم ہے, ایک تو وہ خود غلطی کے اوپر ہے اور وہ اپنی غلطی کو جو ہے وہ اس کے اوپر نظر ثانی کرے. دوسرا جو اپنی تمام اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس کے حوالے سے جو وہ اس کی رہنمائی کرے, کچھ تو بولیں. وہ جو آپ نے ایک بات کی بڑی اچھی, آپ نے یہ ساری گفتگو کی ہے کہ ہر طرح کی عورت وہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے, اور مطلب یہ عورت جو ہے بس ڈسکس نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کے دلائل جو ہیں یا تو وہ زیادہ اسٹرانگ ہیں, ان کا جواب نہیں ہے, اور اگر جواب ہے تو پھر کیا ریزن ہے کہ جو ڈسکشن میں پرابلم ہے. تو میرا تو یہ بھی میری کہیں ڈیمانڈ نہیں ہے. تو میں صرف ان کو یہی کہوں گی کہ بے شک آپ, کیونکہ ان کی ایک اچھی خاصی جو ہے وہ ایک فالوئنگ ہے, لوگ جو ہے ان کو کی بات کو سنتے ہیں. اگر وہ بھی ایسے غلط موقف کو جو ان کی غلطی کو بار بار ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, اگر وہ اس کو اگنور کریں گے تو یہ چیز جو ہے وہ لوگوں میں ایک آپ سمجھ دیں کہ ایک وہ گمراہی جو ہے وہ ان کے سر جائے گی کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ اس کے حوالے سے کیوں نہیں نوٹس لیا, یا کیوں نہیں اس حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی ہے. تو اب ہر طرح کے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں, خواتین کے بھی ڈسکس ہوتے ہیں, اور ان کا ایک خواتین کا سیشن ہے اور ان کی تمام خواتین میرے پاس آتی ہیں اور ایسے ایسے مسائل لے کے. آج کی ہماری گفتگو کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ حدیث جو وہ حدیثوں سے استدلال کر کے قرآن کے خلاف فتوے دے رہے ہوتے ہیں, یا وہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ان کو میں ڈسکس کروں گی کہ بھئی ان کا یہ موقف یہاں غلط ہے, یہاں ٹھیک نہیں, یا بھی یہاں سٹاپ نہیں ہوا. یہ تو بھی پردے کا تھا نا, آج پردہ سٹاپ ہو رہا ہے, مگر اس کے بعد میں ان کے ہر موقف جہاں مرزا صاحب غلط ہوں گے, اسی ادب احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے, اسی طرح قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں میں ان کی ہر غلطی کو واضح کروں گی, تاکہ امت کو بھی پتہ چل سکے کہ کسی بھی اہل علم کو غلطی لگ سکتی ہے. اور پھر فیصلہ جو وہ عوام کی عدالت میں ہوگا, دلائل دونوں طرف کے سنیں, جس کو قبول ہے وہ قبول کرے اور جس کو نہیں ہے وہ نہیں کرے. اور آپ کا بھی شکریہ, آپ نے جو بھی اپنا جو ہے وہ نظریہ پیش کیا اس کے حوالے سے, اللہ کرے ان تک یہ بات کو پہنچے اور آپ لوگ پہنچائیں یہ بات. آپ لوگ سوالات کیجئے, لائیو سٹریم میں جائیے, JLM اکیڈمی جن کا جانے کا اتفاق ہوتا ہے وہاں پر جا کے یہ سوال رکھیے اور اپنے طور پہ رکھیے. میں کہیں نہیں یہ کہہ رہی ہوں کہ میری بات کرے کوئی, یا مجھ سے میرا نام لے کر جو ہے وہ گفتگو کیجئے, میرا یہ کہیں مطالبہ نہیں ہے. گفتگو اچھا کریں. بہن, میں ایک بات معذرت کے ساتھ معاف کیجیے گا, آپ کی بات کاٹی. ایک بات میں ضمناً عرض کروں کہ انجینئر صاحب نا رجوع بھی کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ان کے بڑے خطرناک رجوع گنواتا ہوں جو پبلکلی ہائی لائٹ نہیں ہے. ایک تو ایسے رجوع ہیں جو ہائی لائٹ ہیں پبلکلی, جس کے اندر ان کا پہلا رجوع تو ابھی حال فی الحال میں یہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ بانجی کی بیٹی کے ساتھ وہ نکاح جائز ہے. اس کے بعد انہوں نے اس پہ رجوع, جو انجینئر صاحب ہے نا, ان کا جو بھی ان کے رجوع ہیں, جو بھی ان کے معاملات ہیں, وہ اپنے حد تک لے کر چلیں. میری ان سے رجوع کی کہیں ڈیمانڈ نہیں ہے. نہیں میں ایک ضمناً آپ سے, آپ نے میری جی میں میری کمپلیٹ ہو جاتی نا اصل میں بات, تو آپ کو ذرا سا آسانی ہو جاتی. ہاں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں,
میں آپ کو کافی ٹائم دیا ہے, ابھی آپ میری جی جی گفتگو جی سنی, کیونکہ جزاک اللہ. انجینئر صاحب جو ہیں میں ان کا بے حد احترام کرتی ہوں, اور میں ان سے کبھی بھی یہ نہیں کہوں گی کہ جناب آپ رجوع کریں. ابھی بھی آپ نے میرے الفاظ کے چناؤ کو دیکھا کہ میں نے کہا کہ اگر وہ غلط ہیں تو اپنی اصلاح کریں, اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں میں غلطی پہ ہوں تو ہماری اصلاح کریں. تو یہاں پر اصلاح اگر ہوگی تو ٹھیک ہے, کوئی رجوع کرتا ہے نہیں کرتا وہ اس کا معاملہ ہے, اس کی اللہ کی عدالت کا معاملہ ہے. اگر وہ سمجھتا اب میں نے رجوع کیا نا, میرے سے زیادہ پنڈتوں سے میری پردے پہ ڈیبیٹس نہیں ہیں, اینکرز کو میں نے بھی چھاڑا ہوا ہے. میرے یوٹیوب کے اوپر میں نے وہ جو پرائیویٹ کر دی ہوں یہ ویڈیو, کہ جب میں اسٹرانچ قسم کا پردہ کرتی تھی تو میں اس کے حوالے سے جو لوگوں سے ڈیبیٹس کرتی ہوتی تھی کہ نہیں, جو لوگ کہتے تھے کہ یہ والا موقف نہیں رکھتے تھے تو میں ان لوگوں کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتی تھی. مگر جب میں نے تحقیق کی, جب میں نے اس کے حوالے سے دوسروں کے موقف کو سنا, اس کے پیچھے سالوں کی محنت ہے. آج یا کل میں یہ نہیں ہے کہ میں نے گاندھی صاحب کو سنا اور چہرہ کھول کے میں آ کے بیٹھ کر اور لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرنے لگ پڑی بقول ان کی زبان میں. نہیں, گاندھی صاحب کو سنا, انہوں نے جو ریفرنسز دیے ان کی تحقیق کی, سالوں لگے ہیں, دن رات کی محنت لگی ہے اس بات کے پیچھے, کیونکہ اس کے پیچھے کتنے لوگ ہیں جو اس موقف پہ اگر لگیں گے تو میں اللہ کے ہاں جواب دے ہوں گی کہ بی بی تم نے اپنی مکمل تحقیق کر لی تھی. تو میں اللہ کو, کیونکہ یہ میرا رب جانتا ہے نا کہ میں نے راتوں کو کیسے اپنی نیند کو جو ہے وہ کمپرومائز کیا ہے, میں نے فیملی کمپرومائز کی, میں نے اس تحقیق کے پیچھے اپنی پوری زندگی لگائی ہے, اپنا پورا وقت دیا ہے, تب جا کر میں یہ تحقیق لے کر آئی ہوں. اور پھر بھی کہہ رہی ہوں کہ اگر مجھے کہیں غلطی لگی ہے تو آ کے میری غلطی کو ہائی لائٹ کیجیے. اب یہ اسٹوڈنٹس بیچارے آتے ہیں, جو ان کو پڑھایا جاتا ہے وہی سن سنا کر آ کر بس بیان کر دیتے ہیں, دلیل ان کے پاس ہوتی نہیں. دلیل کوئی اہل علم دے سکتا ہے. آج تک میں نے مرزا صاحب کو ڈائریکٹلی نہیں بولا کہ مرزا صاحب آئیں اور آ کے مجھے جواب دیں, یہ کرے وہ کرے, نہیں. میرا ادب احترام ان کے ساتھ اتنا زیادہ ہے کہ میں ان کے حضور صرف اپنی گزارش رکھ سکتی ہوں, ان کی غلطی کو ادب احترام سے ہائی لائٹ کر سکتی ہوں. باقی آپ لوگ جائیے, آپ لوگ سوال کیجئے, ان سے پوچھئے, میرے دلائل پیش کیجئے, کیونکہ وہ اگر عورتوں سے گفتگو کرتے نہیں ہیں یا عورتوں کو کا نام لینا وہ پسند نہیں کرتے, وہ بھی چوسن پک والا معاملہ ہے, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ باقی بھی خواتین ہی ہیں جن کو وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگ اپنے طور پہ جا کر ضرور ان سے سوالات کیجئے.